نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ورسولنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله الكرام وأصحابه الرضوان وأزواجه المطهرات رضوان الله عليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركتموني واتبعتم موسى لضللتم. أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من الأنبياء. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں آپ. آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب کے اوپر نہایت فضل کرم اور احسان ہے کہ ربیع الاول کے مقدس مہینے میں ہمیں اکٹھا فرمایا. آج 6 تاریخ ہوگی ماشاءاللہ ربیع الاول کی. تو یہ ربیع الاول، ربیع النور، یہ شہر مقدس، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا اور مولا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. یعنی کہ عام اصول کے مطابق پیدائش ہوئی. آپ اسلام کی پیدائش مبارکہ کا یہ مہینہ، اور اس بارے میں مختلف اقوال ہیں. صحیح ترین قول جس پر اکثر علماء کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول تو نبی کریم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو ولادت مبارکہ ہوئی اور 12 کو وفات ہوئی. اللہ حسب اختلاف. سوموار کا دن، اور یہ اپریل کا مہینہ تھا 571 عیسوی. اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مولود مبارک ہوا آپ علیہ السلام کا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے کیسے محبوب اور مقبول بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جناب نبی کریم علیہ السلام سے کیسی محبت ہے، اس کا آپ سے ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مکہ مکرمہ کے پتھر میرے قدموں تلے جب نبی کریم علیہ السلام میرے شیخ میں مبارک میں آئے تو مکہ مکرمہ کے وہ سنگ لاکھ چٹیل پتھر جو تھے وہ بھی روئی سے زیادہ نرم ہو جاتے تھے میرے قدموں کے نیچے. اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں: انی لأعلم حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان ابعث، کہ میں مکہ مکرمہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں. مراد اس سے پہاڑ ہے، وہ جبل ابی قبیس ہے یا جبل احد ہے یا جبل نبی سلام. میں اس پہاڑ کو جانتا ہوں جو کہ مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور ابھی مجھے اللہ نے نبوت بھی عطا نہیں فرمائی تھی. یہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام. جب نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فوت ہو چکے تھے، اللہ کے پاس چلے گئے تھے. اور عرب کے شرفاء اور بڑے لوگوں کا ایک دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کھلی آب و ہوا میں نشو و نما کے لیے اور ان کی اچھی تربیت اور پرورش کے لیے اور ان کو فصیح و بلیغ عربی زبان سکھانے کے لیے دیہات میں بھیجا کرتے تھے، اور وہ جو دائیاں ہوتی تھیں ان کو دودھ پلایا کرتے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام کو بھی اس دستور کے مطابق جب دائیاں لینے کے لیے آئیں تو پتہ چلا کہ ان کے والد محترم تو فوت ہو گئے، تو وہ لے نہیں رہی تھی کہ بھئی ہم ان کو لیں گے پالیں گے تو پھر ہمیں پیسے کیسے ملیں گے. تو یہ قسمت تھی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی کہ وہ قسمت بھول گئی
کہ نبی کریم علیہ السلام، میں کہتا ہوں کہ جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، تو ان گائیوں اور دودھ پلانے والی عورتوں کی سردار حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میری اونٹنی کمزور، میں تو سب سے پیچھے تھی، جب میں مکہ مکرمہ میں پہنچی تو وہ بڑے بڑے سرداروں کے بچوں کو باقی میری پولیس لے چکی تھی، تو پھر پتہ چلا کہ ایک بچہ ابھی باقی ہے، وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، میں نے ان کو لے لیا۔ جب میں نے ان کے رخ انور کو دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ یتیم نہیں، یہ تو دبے یتیم ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا کے ہر یتیم کی اللہ تعالیٰ پرورش کے اوپر اجر رکھیں گے۔ ایسے پیارے نبی علیہ السلام کو انہوں نے لیا اور لے کر کے اپنے گھر جب جانے لگی تو فرماتی ہیں آتے ہوئے میری اونٹنی سب سے پیچھے تھی اور اب میری اونٹنی سب سے آگے تھی۔ وہ پوچھتی تھی حلیمہ یہ کیا ہے؟ تو میں کہتی ہوں کہ میرے پاس تو سردار ہیں جو سب بچوں کے اور انسانوں کے ہیں سردار، تو اس خوشی میں میری اونٹنی سب سے آگے تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کو تسلیمات کنویں کے پاس سے تشریف لے جا رہے ہیں اور یہ عرض کیا گیا کہ اس کا پانی نیچے چلا گیا، خشک ہو ہے اور ہے بھی کڑوا پانی، تو آپ علیہ السلام نے اس میں اپنا تھوک مبارک ڈالا تو وہ پانی میٹھا بھی ہو گیا اور اوپر کنارے تک پانی جوش مارنے لگا۔ اگر ہم کسی چلتے ٹیوب ویل میں بھی تھوک دیں وہ بھی ساما پانی بند ہو جائے گا کہ نہیں؟ یہ ہمارے تھوک کا اثر ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے تھوک مبارک کا اثر آپ دیکھیں کہ کڑوے سے میٹھا ہوا اور قلت سے برکت ہوئی اور کمی سے کثرت ہوئی، یہ نبی کریم علیہ السلام کے تھوک مبارک کی برکت ہے۔ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی رضائی بہن ہے، حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اور ان کے بھائی جنگل میں نبی علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہے ہیں، 4 سال نبی علیہ السلام کی عمر مبارک ہے، تو انہوں نے آ کر اپنے والدہ کو بتایا، سہمی ذریع پریشان، اور کہنے لگے کہ ابھی 2 آدمی آئے بڑے طویل القامت اور مضبوط، انہوں نے ہمارے قریشی بھائی یعنی نبی علیہ السلام ان کو پکڑا لٹایا، ان کا سینہ مبارک چیرا، تو حضرت حلیمہ پریشان ہوئی کہ بچوں کی حفاظت تو میری ذمہ داری ہے کیا؟ وہ بھاگی میں آئی تو نبی کریم علیہ السلام ادھر جنگل میں خاموش سہنے سے کھڑے تھے، تو وہ ان کو سینے سے لگا کر گھر لے کر کے آئے، اور یہاں پر ایک نشان تھا جیسے کہ سلائی کی گئی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شک صدر کا واقعہ 4 دفعہ ہوا ہے۔ ایک یہ بچپن میں کہ اس سے کھیل تماشے کا جو رغبت اور شوق ہے وہ نکل جاتا ہے، جیسے ہم سب کو بچپن میں شوق رہا اب بھی ہے ماشاءاللہ، کرکٹ کے پلیئر ہمارے درمیان ورلڈ کپ 92 کے فاتح پلیئر بیٹھے ہیں ادھر، ٹھیک ہے نا جی؟ تو نبی علیہ السلام کے دل مبارک سے یہ چیز نکال، پھر 10 سال کی عمر میں شک صدر ہوا، اسی طرح جبرائیل آئے آسمان سے چھری لے کر کے اور زمزم سے دھلی ہوئی اور ایک تخت تھا سونے کا، تو اس سے سینے مبارک کو چیرا، دل مبارک کو دھویا، پھر رکھ کر کے سلائی کر دی، کہ جو لڑکپن کی لہولائی اور کھیل تماشے کی لگن ہوتی ہے وہ بھی دل سے نکالتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ جب نبوت ملنے کا وقت ہوا، 40 سال 6 ماہ کی عمر مبارک کی، پھر ہوا مکہ مکرمہ میں حجر اسود کے قریب، اور چوتھی مرتبہ تب ہوا جب اللہ کے پاس معراج میں تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ فرد ہاشمی غامدی وغیرہ کا ایک منہ توڑ جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ معراج خواب کی حالت میں ہوا، یہ جسمانی طور پہ نہیں ہوا، حالانکہ شک صدر کا واقعہ اس بات کو جھٹلاتا ہے کہ یہ شک صدر کا واقعہ ہوا ہی اس لیے تھا کہ وہ عجائبات قدرت، وہ ملکوت اور عالم لاہوت و ناسوت کی وہ جو عجیب و غریب چیزیں ہیں ان کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، ورنہ میرے آپ کے سامنے اگر ایسے جنت کھل جائے ابھی ہم برداشت کر سکیں گے؟ اس کو کنٹرول ہو جائیں گے، ایسا ہے کہ نہیں؟ پھر دوبارہ ہوش میں نہیں آئیں گے کہ نہیں، اللہ جانتا ہے۔ تو وہاں پر جو چیزیں دیکھنی تھی ان کی طاقت قوت کے لیے برداشت کے لیے اللہ نے چوتھی مرتبہ شک صدر کا واقعہ ہوا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ ہے، بچپن ایک معجزہ، لڑکپن معجزہ، جوانی اور نوجوانی اور بڑھاپا سب کے سب معجزات ہیں۔ آپ اسلام پیدا ہوئے تو 1000 سال سے ایک کسرا کے دربار میں اندر آتش پرست لوگوں کے ہاں آگ چل رہی تھی، 1000 سال سے وہ آگ بجھ گئی، اور اس کے بادشاہ کے محل کی جو محرابیں تھی وہ گر گئی۔ اس نے جوتشیوں کو نجومیوں کو بلا کر کے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا حساب کر کے نبی آخر الزمان تشریف لے آئے، اور جب ان کے دین کا غلبہ ہوگا تو ہر جھوٹا دین مٹ جائے گا، جب سچا دین غالب آئے گا تو جھوٹے دین مغلوب ہو جائیں گے۔ وہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں۔
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کا تو ابھی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے ایک مرتبہ 7 سال کی عمر مبارک ہے. نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کو لے کر کے گئے ایکاش. ایک بڑا میلہ لگا کرتا تھا مکہ مکرمہ میں جیسے ہمارے نور شاہ کا میلہ, اور بہت سارے بندے معمول چھپا کے کہتے ہوتے ہیں بھائی جانے کی ضرورت ہی کیا ہے, ایسی بدور اور گندی جگہ میں جانے کی ضرورت, جنہوں نے میلہ نہیں دیکھا کیا وہ زندہ نہیں ہے نا. تو بس تو وہاں پر وہ ایکاش کا میلہ لگتا تھا, پورے عرب سے وہاں پہ لوگ مختلف فن کے ماہرین آتے تھے, کھیل تماشا ہوا کرتا تھا. نبی علیہ السلام کو لے کر کے جانے لگے. نبی علیہ السلام ان کے ساتھ چلے, ادھر پہنچے جب میلے کی جگہ پر تو ایک فرشتہ ہے, یہ جبرائیل تھے علیہ السلام, انسانی شکل میں آئے. نبی علیہ السلام کی انگلی پکڑ کے ایک طرف لے گئے راستے سے, اور وہاں جا کر کے کہنے لگے آپ سو جائیں, یہ کھیل تماشا آپ کے شایان نشان نہیں ہے, آپ آرام کریں. نبی کریم علیہ السلام پہ نیند تاری ہوئی اور آپ السلام سو گئے اللہ کے حکم سے. اور جب کھیل تماشا ختم ہوا تو چچا ڈھونڈتے ہوئے آئے کہ میرا بھتیجا کدھر ہے, وہ تو سو رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ان کھیل تماشوں سے ہمیشہ میری کیا کی, حفاظت کی. 25 سال کی عمر مبارک, این جوانے کا یعنی کہ شباب کا عروج, انفان شباب, جب آتش جوانوں کے لیے شادی ہوئی ماشاءاللہ. تو جن کی نہیں بھائی ان کے لیے آمین کر لیں, بہت حساس موضوع ہے. کچھ ناراض بھی ہو رہے ہوں گے کہ لوگ شادی کا موضوع پھرا دیا, بس یہ کیا کریں مجبوراً آ ہی جاتا ہے. تو جن کی نہیں ان کے لیے آمین کہہ دیں, اور جن کی ہو گئی ان کو برداشت کرنے کے لیے 2 دفعہ آمین ثم آمین کہہ دیں. ایک بندہ تھا وہ کہنے لگا کہ شادی نہیں ہو رہی, اس کو بولوں نے کہا 100 دفعہ استغفار کرو روزانہ انشاءاللہ ہو گئی پھر. تو اس نے کہا کہ میں 300 دفعہ روزانہ استغفار کرتا ہوں کہ جو غلطی ہو گئی بس اللہ اس کو برداشت کرنے کی توفیق عطا کرے. اچھا جی کچھ تو ابھی 100 دفعہ پڑھنا چاہے, 300 دفعہ بعد میں, پھر 100 دفعہ پڑھنے نصیب ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کی شادی مبارک کن کے ساتھ ہوئی, اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے, ہماری ماں ہے, سب سے بڑی ماں ام المؤمنین, اور ان کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی, اور وہ 2 جگہ سے بیوہ بھی ہو چکی تھی. یہ کیسی عظمت ہے کہ اماں جی نے نبی علیہ السلام کو پیغام نکاح بھیجا تھا, نبی السلام نے نہیں بھیجا, اماں جی نے بھیجا تھا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نام نہاد کی غیرت عزت کے جو مسئلے بتاتے ہیں کہ اگر لڑکی یا عورت خواہش کا اظہار کرے میری فلاں جگہ شادی کر دو, ہمارا یہ جاہل معاشرہ اس کو برا سمجھتا ہے. حالانکہ خاتون کو پورا یہ حق اور اجازت ہے کہ وہ کہیں شادی کرنا چاہے یا نہ چاہے, تو اس کی مرضی. اور انہوں نے, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو پیغام نکاح بھیجا اس کے لیے انہوں نے کیا فرمایا. وہ فرماتی ہیں اماں جی کہ مجھے میرے غلام میسرہ نے بتایا, نبی اسلام نے ان کے ساتھ شام کے 3 سفر کیے تھے, تجارت کرتے تھے. اماں جی ایک مالدار خاتون تھی, سے بھی پتہ چلا کہ خاتون بھی تجارت کر سکتی ہے. تو اماں جی اپنے مال تجارت کے ساتھ جناب نبی علیہ السلام کو بھیجتی تھی, اور یہ ان کو پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام سے زیادہ سچا, امانت دار, صداقت والا کوئی نہیں ہے پورے عرب میں. تو اس غلام نے آ کر کے بتایا کہ میں نے ان سے زیادہ پاک دامن اور پاک پاک جوان کو نہیں دیکھا. یعنی کہ بڑھاپے میں جب بندہ آپریشنلی کچھ بھی نہیں کر سکتا تب نظام لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے, پھر بندہ کہنے میں تو متقی اور پرہیزگار ہوں, تو کوئی پرہیزگاری نہیں ہے. پرہیزگاری تو ہے ہی یہ زمانے کے عالم میں. تو انہوں نے بتایا کہ ان سے زیادہ متقی پرہیزگار میں نے نہیں دیکھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے چہرے مبارک کو جو دیکھتے ہیں تو نیکی کا خیال دل میں آتا ہے اور گناہوں سے نفرت ہوتی ہے. اور بتانے لگے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر سایہ, بادل ہر وقت سایہ رہتا ہے. جب ہم سفر میں یہ دیکھتا ہوں, اور ان سے زیادہ سچا اور امانت دار میں نے دنیا میں کسی کو نہیں پایا. تو اماں جی نے پھر یہ فرمایا کہ پھر میں ان سے شادی کر لیتی ہوں کہ شوہر کے اندر یہی کوالٹیز ہونی چاہیے. اب پوچھا جاتا ہے لڑکیوں سے کہ جی آپ کو کیسے شوہر چاہیے, وہ کہتے ہیں یہ اچھا ہو. بھائی اچھے کی ڈیفینیشن تو بتائیں کہ وہ کیا اچھا ہو, یعنی کہ کیونکہ ڈاکو چور سے تو کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا, نہیں چاہتے, تو وہ اچھا کیا ہو. تو اچھا یہ ہے کہ وہ متقی ہو, پرہیزگار ہو, اپنی بیوی کا خیال رکھنے والا ہو, اس کے ساتھ وفادار ہو, بیوی بھی اس کے ساتھ وفادار ہو. تو اماں جی سے نبی علیہ السلام کی ایک پہلی شادی ہوئی 25 سال جب ہمارے نبی علیہ السلام کی عمر مبارک, اور اماں جی کی اس وقت تھی 40 سال کی عمر مبارک. پھر جب تک اماں جی زندہ رہی یعنی کہ 15 سال کی شادی کے بعد, تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی. ان کے بعد جو شادیاں کی وہ متعلقہ ہیں یا
بیوہ خواتین. اور یہ اپنے معاشرے کو بتایا، اپنی امت کو یہ فرمایا کہ بھئی بیوہ متعلقہ خواتین کی کیا کرنی چاہیے، شادی کرنی چاہیے. اور ہمارے جاہل معاشرے میں سمجھا جاتا ہے نا کہ متعلقہ یہ بیوہ عورت منحوس ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ ہو سکتا ہے آدمی منحوس ہو، لیکن سچی بات یہ ہے کہ نحوست نہیں ہوتی، یہ ہمارے خیالات ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو عورت میں ہوتی، یا گھوڑے میں ہوتی، یا گھر میں. اور فرمایا ان چیزوں میں بھی نحوست نہیں ہے. وہ بندے کے اپنے اعمال میں نحوست ہوتی ہے، جیسے گندے کرتوت ہوتے ہیں وہی اس کے سامنے آتا ہے، تو کسی چیز میں نحوست نہیں ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے بیوہ متعلقہ خواتین سے شادی کر کر اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ کسی خاتون میں کوئی نحوست نہیں ہے. ان کو بھی حق ہے کہ یہ عام معاشرے کی طرح اپنے زندگی بسر کریں، ان کو بھی اللہ نے پورا حق دیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے عظیم پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. اس کی دو روایتیں، دو قرأتیں ہیں اس کی. یہ سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. تمہارے پاس ایک عظیم پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تم ہی میں سے، جیسے تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے. اور دوسری قرأت اس کے اندر ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ کہ تمہارے پاس ایک ایسے عظیم پیغمبر تشریف لے کر کے آئے ہیں کہ وہ تم میں سب سے زیادہ اعلی الحسب اور اشکر نسب ہے. جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن مزن بن نزار بن الیاس بن معد بن عدنان بن اول بن حمیسہ بن سلامان بن ناحور بن حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام بن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بن آزم بن تاروق بن نوح اور بن شیش اور بن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام. یہ نبی علیہ السلام کا نسب مبارک بھی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تک کیا ہے بھائی محفوظ ہے. تو کیسے عظمت والے اللہ نے ہمیں پیغمبر عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہم سے کتنی محبت اور شفقت کرتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ نے آ کر کے نبی علیہ السلام سے یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت مبارکہ تو یہ ہے جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. کہ جنتی لوگ جنت میں ہوں گے، باغوں والی جنت، نہریں چل رہی ہیں وہاں پہ ہر قسم کی نعمتیں، اور فرشتے ہر دروازے سے آ کر کے ان کو سلام کریں گے اور کہیں گے کہ بھئی تمہارے صبر کی وجہ سے تمہیں اللہ نے مقام عطا کیا. اور جو ان کے جنت میں جانے کے اہل ہوں گے، لائق ہوں گے، ان کے گھر والے، ان کے آبا و اجداد، ان کی بیویاں بیٹے، وہ بھی. تو آپ علیہ السلام کا مقام تو سب سے اونچا ہے، مقام محمود اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. ہمارا دل کرے گا آپ سے ملنے کو، اور آپ کے بغیر تو ہمارے لیے جنت بھی جنت نہیں ہے. یا رسول اللہ اگر آپ کا دیدار نہ ہو تو جنت کا کیا مطلب، کیسی محبت ہے. تو نبی السلام نے فرمایا میں تمہارے پاس آیا کروں گا. اوپر کی جنت والا بندہ نچلے جنتیوں کے پاس آیا کرے گا. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہمارے مسائل کو کیا کر دیا جی، حل کر دیا. انہوں نے آ کر کے یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب ہر بندہ اپنے اپنے مسائل اور پریشانی میں گرفتار ہوگا تو اس وقت ہم آپ کو کہاں پائیں گے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے پل صراط پہ پاؤ گے، یا تم مجھے پھر کہاں پاؤ گے جہاں پہ میزان عدل لگتا ہے، یا پھر تم مجھے حساب کتاب کی جگہ پہ پاؤ گے. میں اپنے امت کے اعمال کے قریبی ہوں کہ اور میں اللہ سے سفارش کروں گا کہ یا اللہ میری امت کو کیا کر دیں بخش دے. کیسے پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس موقع پہ پورے ہول منظر میں جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور وہ سب کے باپ ہیں، ہم سب کے نبی اسلام کے بھی باپ ہیں، تو ان کے پاس جب جائیں گے لوگ قیامت کے دن پرہول منظر میں ہر بندہ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں غرق ہوگا، ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، پیٹ تک، سینے تک، اور کوئی سب سے بھی اوپر اپنے اپنے گناہوں کے بقدر ہر بندہ. یہاں تو بندہ بھاگ جاتا ہے پیسے دے کے، تعلق سفارش کی بنیاد پہ سب کچھ ہو جاتا ہے. یہاں تو آپ برطانیہ میں بھاگ سکتے ہیں اگر آپ کی جیب میں پیسے ہے، سفارش ہے. وہاں بھائی کوئی نہیں بھاگ سکے گا، وہاں تو جو پکڑا گیا وہ پکڑا گیا.
اور اس کو کوئی چھڑوانے والا بھی نہیں ہوگا. زمین ہوگی تانبے کی اور سورج سوانے سے پر. جب تک حساب نہیں دو گے بھائی جان چھٹنے والی نہیں ہے. اور سوال یہ 4 ہے. نمبر 1, جوانی دی تھی کہاں گزاری؟ یہ 10 کاموں کے پیچھے گزاری, جوا تاش کھیلتے میں گزاری, یہ سب حساب کتاب ہونے. ہم بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولے, سب اس کے پاس لکھا ہوا. احصاہ اللہ ورسولہ. لوگ بھول گئے لیکن اللہ کو سب کیا ہے بھائی یاد, حساب ہونے. نمبر 2, زندگی دی تھی کہاں گزاری؟ کہ سب سے پیارا سوال ہے جوانی کے بارے میں. عن شباب فیما ابلیتا, کس جگہ اس جوانی کو ضائع کیا, گھولا پگھلایا, ضائع کیا, کچھ پوچھے. اور وعن عمرہ فیما افنیتا, زندگی کس کاموں میں گزاری گئی, اچھے برے سب ہونا ہے وہاں پہ. نمبر 3, جو ہم نے مال دیا تھا اس کو کہاں خرچ کیا اور کہاں سے کمائے. جب تک ان 4 سوالوں کا جواب نہیں دیں گے جان چھٹنے والی نہیں. تو اس موقع پر بھی نبی کریم السلام کے عظمت دیکھیں کہ اپنی امت کو فراموش نہیں فرما رہے. اور اس وقت پہ اسلام کی زبان مبارک پہ یہ کلمہ ہوگا ربی امتی ربی امتی, اللہ میری امت کو بخش دے. اور باقی انبیاء علیہ السلام اس موقع پر یہ دعا کر رہے ہوں گے ربی صلی, یا اللہ مجھے چھوڑ دے, میری جان بچ جائے بس کافی ہے. اللہم ربی صلی, اللہم ربی صلی, بس اتنی اپنے لیے دعا. اور قربان ہے نبی علیہ السلام کے ان کی زبان مبارک پہ کیا کرانا ہے ربی امت, یا اللہ میری امت کی حفاظت فرما. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ہمیں اس موقع پہ بھی فراموش نہیں کیا, لیکن ہم نے آپ علیہ السلام کو ہر موقع پہ فراموش کیا. ہماری شادیاں دیکھ لیں, ہمارے کاروبار دیکھ لیں, ہمارے زراعت اور تجارت دیکھ لیں, ہمارا لین دین دیکھ لیں, حکومت, سیاست, عدالت, کون سی چیز ایسی ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اس میں ہم نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے, کوئی ایک چیز بھی 1% بھی نہیں ہے. تو پھر بھائی ہمارے اوپر یہ سارا ذلت کا عذاب جو مسلط ہوا وہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہوا. کچھ جوہرا یہ کہتے ہیں کہ جی سیکولرزم ہونا چاہیے ملک میں, ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے, ریاست بس ریاست ہے, کسی مذہب سے کوئی تعلق نہ, ہم ترقی کریں گے. جیسے جی سنگاپور نے کی ہو, جیسے جی تھائی لینڈ نے کی ہو, جیسے جی انہوں نے کی. حالانکہ میں ان کو بتاتا ہوں کہ میرے پیاروں, نہ کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی ان لوگوں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا, ان کا اللہ سے کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں ہے. ان کے لیے دنیا ہے, جیسے نبی صاحب نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. کافر کے لیے دنیا کیا ہے بھئی, عیش کی جگہ, اور مومن کے لیے قید خانہ. اور آخرت مومن کے لیے جنت ہے اور کافر کے لیے کیا ہے بھائی قید خانہ. تو ان کے تو اللہ سے معاہدے ہی کوئی نہیں, وہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے نہ اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں. ہم نے معاہدہ کیا, میں نے آپ نے یعنی مسلمانوں نے جنہوں نے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا اللہ آپ کو مانیں گے اور آپ کے احکامات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق پورا کریں گے. یہ ہمارا معاہدہ ہے کلمے میں. تو جب ہم اس معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے گھنٹی کو لگے گی. آپ کے ساتھ کوئی بندہ معاہدہ کر کے تھوڑے آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں, اور ایک بندے نے جس سے آپ سے کوئی معاہدہ نہیں ہے وہ کچھ بھی کرے آپ کو کوئی برا لگتا ہے. اب ہمارے مرزا صاحب سے کوئی بندے کپڑے لے جائے ادھار کر کے اور پیسے نہ دے, غصہ آئے گا کہ نہیں, کیونکہ اس کا معاہدہ ہے. یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں بھائی دے دو لے دو, سیل لگی گیا مفت لے دو بھائی. اگر مفت ہو نا ہم سب کو یاد رکھیں گے, اللہ نہ کرے ہم ایسے کو چھیڑ دے, ان سے دل لگی کر بھائی ہمارے چھوٹے. تو دیکھیں بھائی جس کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے نا پھر وہ خلاف ورزی کرے تو بندے کو کیا لگتا ہے. ہمارے چاچا جی بیٹھے ان کے ذمہ دار ہے ماشاءاللہ, ان سے ایک بندہ ٹھیکے پہ زمین دے پھر پیسے نہ دے, برا لگے گا کہ نہیں. اور ایک بندہ جس کا کوئی معاہدہ نہیں ہے وہ کچھ بھی کرے. تو بات اصل میں سمجھ رہے ہیں اس مثالوں سے کہ ہمارا اللہ سے وعدہ ہے, تو اگر ہم خلاف ورزی کریں گے تو بھائی ہم ترقی نہیں کر سکتے. اور اپنی کھوپڑی سے گندی بات نکال دینی چاہیے کہ ہم کافر لوگوں کی طرح مذہب سے آزاد ہو جائیں تو ترقی کریں گے. یاد رکھیں آخرت تو برباد ہوگی ہی مذہب چھوڑنے سے, دنیا بھی کیا ہو جائے گی بھائی برباد ہو جائے گی. اگر آخرت اور دنیا چاہیے تو اس کا طریقہ بھی نبی اسلام کی سیرت کو اپنانے میں ہے, چھوڑنے میں نہیں ہے. اور اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے 3 بر اعظموں پہ حکومت کی, مذہب چھوڑ کے کی, مذہب پہ عمل کر کے کی. آپ کے سامنے ہے تاریخ کہ انہوں نے جب نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنایا تو کیسر اور کسرا جیسی سپر پاور سلطنتیں, جیسے آج روس, امریکہ ہے, چائنا ہے, اس زمانے میں یہ پرشین امپائر فارس کی, ایران کی, اور دوسری جو تھی رومن, اٹیلین,
یہ بڑی طاقت ہے، اور یہ دونوں ہمارے بڑوں کو کیا دیا کرتی تھی؟ خراج، جزیہ دیا کرتے تھے، سالانہ رقم، کہ بھائی ہمارے پہ حملہ نہ کرنا، ہم آپ کو سپر مانتے ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، بس مہربانی آپ کی یہ لے لو جی۔ یہ ایک دور تھا۔ اور آج کیا دور ہے کہ ہم ان کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں، آئی ایم ایف کے چکر میں ان سے قرضے لیتے ہیں، اپنی عزت بھی گنواتے ہیں، اپنی خودداری کا بھی سودا کیا، اور پھر مہنگائی کے اس بے رحم دیو کے جبڑوں کے اندر آج عوام کی جو حالت ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے بھائی، اسی دنیا میں رہنا نا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی اور دنیا کے اعتبار سے جو حکومت اور خلافت دی، وہ سیرت طیبہ پر عمل کی وجہ سے، چھوڑنے کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بات تو ہمارے ذہن میں آ گئی ہوگی نا کہ مذہب کو چھوڑنے میں ہمارے لیے ترقی نہیں ہے۔ باقی رہا سنگاپور اور تھائی لینڈ اور فلپائن کی باتیں، بھائی ان کی معیشت تو سود پہ کھڑی ہے، اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الربا وان کثر، سود اگرچہ بڑھتا چڑھتا نظر آتا ہے شروع میں، لیکن فإن عاقبته إلى كل، لیکن اس کا انجام ذلت ہے، بے برکتی ہے اور تنگی ہے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ چند عرصے کی باتیں ہیں، آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ سب حقائق دکھا دیں گے۔ اتنے بہت سارے ملک اور ان کا کیا حال ہوا۔ امریکہ جیسے ایک بڑی طاقت آج اس کی معیشت قرضوں پہ کھڑی ہے، سب سے زیادہ رقم اس کے بینکوں میں سعودی عرب کی ہے، ہمارے بڑے بھائی سعودی عرب کی، چین کی ہے اور یورپ کی ہے۔ اپنا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ لوگ جرأت کا، غیرت کا مظاہرہ کریں، ہمت کا، اور اپنے پیسے امریکہ کے بینکوں سے نکلوا دیں، صرف اتنا کرو، امریکہ آج گھٹنوں کے بل کیا ہو جائے گا بھائی، بیٹھ جائے گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ جی ہم مذہب کو چھوڑ دیں تو ترقی کریں، ہم ترقی کر ہی تب سکتے ہیں جب ہم مذہب کو کیا کریں گے، اپنائیں گے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سیرت طیبہ کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں۔ ساری رات اپنی صبح اتوار ہے، ٹھیک ہے نا جی، سونے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ صبح تک چلے گی، سحری اکٹھے کرتے ہیں۔ اللہ حضرات کو خوش رکھے۔ آج تو چاہیے پانچ مجھے شاہ صاحب بہت محبت کرنے والے بندے ہیں۔ میں نبی کریم اسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بالکل کا مہینہ ہے، تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے، تمام مسالک کو یہ سمجھنی چاہیے کہ ہم سیرت کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اپنے مخالف فرقے کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے سیرت طیبہ کے بیان کرنے کا، مسلک سے باہر نہیں کرنا چاہیے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اس فرقہ واحد نے ہمیں کیا کرتے ہیں بھائی، برباد کرتے ہیں، کسی کام کا نہیں چھوڑا، نہ دین کے اعتبار سے نہ دنیا کے اعتبار سے۔ اور یہ پتہ نہیں کس قسم کی سیرت ہے کہ جب ہم بیان کرتے ہیں تو دوسرے مسئلے کے اوپر کیا کرتے ہیں، چڑھائی۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ سبق ملا ہمیں؟ اگر نعوذ باللہ یہ سبق ملا ہے میرے بھائیوں، پھر تو توبہ کرنی چاہیے، دین کو دوبارہ سیکھنا چاہیے۔ ایک جگہ میں نے جانا ہوا، یہاں سے 100 کلومیٹر تقریباً دور بیان کے لیے، تو وہاں پہ ایک صاحب ملے تو وہ کہنے لگے جی آپ نے ان کے خلاف تو کوئی بات ہی نہیں کی، یہ نور بیربل کا پروگرام تھا۔ میں نے کہا جی میں اس طرح سے باتیں نہیں کرتا کسی کے خلاف، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کیا سیرت کا یہ سبق ہے کہ ہم دوسرے مسلکوں کے اوپر کیا کرتے ہیں بھائی، سب کے سب کیا ہیں بھائی، مسلمان ہیں؟ یہ تو کوئی نہیں کہ ہم مسلمان اور باقی کے ہیں، یعنی آپ 2-4 بندے جنت میں جانا چاہتے ہیں، یاد رکھیں کہ 2-4 بندوں کے لیے چائے پاپا اور پوری برات کے لیے دیگیں چڑھتے ہیں۔ پھر اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، جنت میں جا کے بھی چائے پاپا اگر کھانا ہے تو زیادہ ہوٹل کیا برا ہے بھائی، پھر ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اور اگر سب نعمتیں کھانی ہے تو پھر سب کو اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں جانا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ بھائی تفرقے بازی چھوڑ دو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن مجید کو سب مل کر مضبوطی سے تھام دو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرقوں میں نہ بڑھو، اللہ پھر تمہیں کیا کرے گا، مضبوط کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ معجزات مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ سیرت جو ہے وہ دراصل صورت اور سیرت کا خلاصہ ہے۔ نبی اسلام کی سیرت طیبہ جو ہے اس میں 2 چیزیں، ظاہر اور باطن، آسان لفظوں میں کہنے ظاہر اور باطن، سیرت اور صورت۔ تو پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بنایا صورت مبارکہ کا بیان سیرت میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن میں کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، آپ علیہ السلام کے رخسار مبارک کی روشنی سے ہم نے چاند اور سورج کو روشنی عطا کی، اور آپ کی سیاہ زلفوں کے اس کالی گھٹاؤں سے ہم نے رات کی
तारीकियों को अंधेरे दिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक ऐसा था कि अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु यहूद और ईसाईयत के बहुत बड़े आलिम थे, तौरात और इंजील के आलिम। उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम का जब चेहरा मुबारक देखा तो कहने लगे मा वजह हादा कज़्ज़ाब, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। कलमा पढ़ा और क्या हुए भाई, मुसलमान हुए। और कैसे अजीम है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि आफाक़हा गर्दीदा बिस्यार खूबा वर्जीना, मैंने पूरी दुनिया घूमी है और बहुत सारे खूबसूरत देखे हैं, तू चीजें दी गई, आप जैसा मैंने कोई नहीं देखा। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के रुखसार मुबारक जो थे, रंग मुबारक ये सफेद, जिसके अंदर गुलाबीपन मिला हुआ था, और आंख मुबारक जो थी बड़ी, अखल अशहब अहदब, आंख मुबारक बड़ी थी और हया से बागोब थी। बेहया बेगैरत बंदे की आंख में रोब नहीं होता। अल्लाह का जिक्र करने से, नबी इस्लाम पे कसरत से दुरूद पढ़ने और आंखों को गैर रहमत से, हर गंदी चीज से, मोबाइल के अंदर है, किताब के अंदर है, उससे बचाने से अल्लाह आंख में रोब देते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये है कि खूबसूरत बारोब आंखें थी बड़ी बड़ी, और ये जो सफेदी थी, खूब सफेद थी, सिगरेटें पी के उम्मतों की जैसे ये सफेदी पीली बन में होगी ना, ऐसा नहीं था। मैं बीड़ा ना सिगरेट ना पान, पर हमारे लिए चीज जान छोड़ दी। कराची में हर बंदा भाई पी कर रहा है, कोई जगह वहां साफ नहीं रह सकती। बंदा आया अमेरिका से, वो डर गया, उसने कहा भागो भाई, वो तो खून थूक रहे, जिसको देखो दाढ़ थूक खून। तो नबी करीम इस्लाम की जो सफेदी थी बिल्कुल सफेद, और जो स्याही थी बिल्कुल क्या थी भाई, बिल्कुल स्याह। और इस सफेदी के अंदर चंद गुलाबी से डोरे थे जो कि अजमत और खूबसूरती में क्या करते हैं, इजाफा। और नबी इस्लाम की जो नाक मुबारक थी ये सुतवा, कुशादा और चेहरे के मुताबिक खूबसूरत, मैं बिल्कुल बैठी हुई ना बहुत ज्यादा खड़ी, खूब से सुतवा नाक, लहू यालू नूर, और उसके ऊपर नूर का एक हल्का था जो सबको नजर आता था। ऐसी दुरानियत थी और रोशनी थी कि चेहरे मुबारक पे नजर नहीं पड़ती थी, कोई देख नहीं सकता था मुसलसल। और जो होंठ मुबारक थे इतने खूबसूरत तराशीदा बारीक होंठ, जो कि ऐसा लगता था जैसे कि किसी माहिर मुसव्विर के फन खत्ताती का शाहकार है, ये अल्लाह ने उनको ऐसा बनाया। और कान मुबारक चेहरे की मुनासबत से हसीन और खूबसूरत, और सर मुबारक जो था एतदाल के साथ बड़ा, न छोटा न बड़ा, ये ऐब की बात होती, एतदाल के साथ बड़ा। और बाल मुबारक जो थे बिल्कुल सियाह और घुंघरियाले, बहुत ज्यादा घुंघरियाले भी नहीं कि अच्छे नहीं लगते, और बिल्कुल सीधे भी नहीं कि ये भी खूबसूरती की अलामत नहीं है। तो फरमाते हैं कुछ कुछ घुंघरियाला बनता। कद मुबारक जो था वो एतदाल के साथ लंबा था, और ये आखिर इस्लाम का मौजज़ा था कि जब हज़रत अब्बास, हज़रत हमजा, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे तवीलुल क़ामत सहाबा में खड़े होते थे, इन हज़रात के कद 10 फुट से भी ज़्यादा लंबे थे। और वो हदीस में लिखा कि वो अरबी घोड़े के ऊपर बगैर लगाम में पांव डाले खड़े खड़े सवार हो जाते थे। तो इतने ऊंचे घोड़े पे तो वही सवार होंगे जिनका अपना कल कैसे आपकी महल छत होगी 10 फुट की। सुभान अल्लाह, दावा करें हमारे हीरो तो ये थे भाई, ये लड़कियों के पीछे बेचारे जो मारे मारे कतारे फिर रहे हैं, सिगरेटें फूंक रहे और बीड़ी खा रहे, ये हमारे हीरो नहीं है। हमारे हीरो तो ये हैं जो सूरत के एतबार से भी खूबसूरत हैं, और सीरत के एतबार से भी, और जिस्म के एतबार से भी हसीन और खूबसूरत। तो इन सहाबा इकराम से नबी इस्लाम का कद मुबारक बतौर मौजज़ा के लंबा नजर आता, ये नबी इस्लाम की शान मुबारक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक मजबूत, ये हड्डियां जो थी कलाई की पूरी गोश्त और मोटी और मजबूत, कंधे की हड्डियां चौड़ी, और सवाउल बदनी व सदर, सीने मुबारक और पेट मुबारक बिल्कुल बराबर था। और इसके ऊपर एक थोड़ी सी छोटी सी बालों की लकीर थी जो सीने के दरमियान से नाक तक थी, और बाकी पूरा जिस्म मुबारक बालों से पाक और साफ था, जुर्दुन मुर्दुन। और नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीमात का सीना मुबारक और पेट मुबारक बिल्कुल बराबर था। हमारी तरह नहीं था कि ज्यादा खाने की वजह से बंदा तो कुर्सी पे है और उसका पेट गेज के ऊपर है, ऐसा नहीं था। यानी कि बंदा लगता है कि वो एक फुटबॉल से चल रही है, तो ऐसा नहीं था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ज़ाहिर और बातिन के एतबार से क्या था फरमाई थी भाई, खूबसूरती। ये नहीं था कि जी बस पैगंबर है अलैहिस्सलाम
بلکہ اللہ نے ظاہری وجاہت بھی عطا فرمائی تھی، اور اپنی امت کو بھی نبی اسلام اسی طرح ایکٹیو اور خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن کمزور مومن کی نسبت زیادہ محبوب ہے، اور میں نے علماء کرام سے سنا کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق کے انتظام میں بیٹھنا تسبیحات کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ بندہ سیر کرے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، حضرت حکیم محمد مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک یعنی حضرت کے نزدیک ان نوافل کے انتظار سے زیادہ بہتر ہے کہ بندہ ورزش کرے، ریاضت کرے، صبح کی سیر کرے، اور اس پر انہوں نے دلیل دی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ ان اللہ یحب العبد المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے۔ تو جس چیز کو اللہ پسند کرتے ہیں اس کے لیے کوشش کرنا بھی اللہ کو پسند ہوگی کہ نہیں؟ اور باقی اللہ نے اشراق چاک سے منع نہیں کیا، سیر کرنے کے بعد واپس آ کر بھی آپ بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایسا مومن ہو جس بیچارے کو ہلکا چکر ہی آتا ہے، سیدھا کھڑا نہ ہوا جائے، یہ بیچارہ جہاد کیا کرے گا بھائیو؟ یہ تو اور 10 لوگوں کو بھی پریشان رکھے گا کہ وہ دشمن سے مقابلے میں اس کو چھوڑتے رہیں گے، اب اس کو ڈرپ لگوانی ہے، اب اس کو پیناڈول کھلانی ہے، اب اس کو سیرپ پلانا ہے، یہ بیچارے کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کر سکیں گے، یہ بیچارہ خود کیا جنگ کرے گا تو خود لوگوں کے اوپر بوجھ ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک جو تھے اعتدال کے ساتھ خوبصورت، اور انگلیاں مبارک ایک دوسرے سے جدا، اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی جو تھی پاؤں مبارک کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی انگوٹھے سے تھوڑی سی بڑی تھی، تھوڑی سی۔ یہ خوبصورتی کی کیا ہوتی ہے میرے عزیزو؟ علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعلیٰ ترین نمونے پر اپنے محبوب نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور صحابہ اکرام کہتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین کہ رات کا وقت ہوتا تھا، نبی کریم السلام تشریف فرما ہوتے تھے، قسم اللہ کی چاند سے زیادہ روشنی ہوتی تھی، چہرے مبارک سے روشنی نکلتی تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے سوئی سے کپڑے ٹانکا لگا رہی تھی تو نبی کریم السلام تشریف لائے، مغرب کے بعد کا وقت تھا، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، میں دیر میں ٹٹول رہی ہوں کہ کہاں ہے کہاں ہے، نبی کریم السلام تشریف لائے، فرمایا عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول سوئی گر گئی، اس کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ تو آپ اسلام مسکرائے اور آپ اسلام کے دانتوں مبارک کی روشنی میں اما کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اپنی سوئی کو ڈھونڈا۔ اس سے پتہ چلا کہ امت کو دانت بھی صاف کرنے چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سادے بندے ہیں، جی بس ہم تو صوفی لوگ ہیں، جی دانت ان کے پیلے ہو رہے ہو، سر میں کبھی کنگھی نہ کی ہو، جسم سے بدبو آ رہی ہے، صوفی ہیں۔ نہیں بھائی سنیں، نبی کریم علیہ السلام کیسے ہیں کہ ان کے تو پسینے مبارک میں ایسی خوشبو ہے، میں نے سونگی ہے، اللہ کا شکر۔ ایک اللہ والے ہمارے پیر محمد شاہ صاحب، ان کے پاس وہ تبرکاً وہ خوشبو موجود ہے، اس خوشبو میں نبی علیہ السلام کے پسینے مبارک والی خوشبو شامل، اور قسم اللہ کی کہ اس سے زیادہ مشام ہے جہاں کو معطر کرنے والی چیز میری ناک نے کبھی نہیں سونگی۔ کیسے عظیم پیغمبر، پسینے سے خوشبو۔ نبی اسلام کی ایک رضائی ماں ہے، وہ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا، یہ استنبول میں ترکی میں ان کی قبر ہے، اور یہ شہید ہوئی تھی جہاد کے سفر میں۔ ہماری خواتین تو لال بیٹوں سے چپکیوں سے ڈرتی ہیں، اور وہ جا کر کے جہاد کر رہی ہیں، بتائیں ان کو جا کے کہ بھئی ہماری بڑی تو یہ ہیں۔ تو یہ نبی اسلام کے گھر تشریف فرما، دوپہر کا وقت ہے، آنکھ لگی، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ پسینہ مبارک اسلام کے جسم مبارک سے گر رہے ہیں اور اسے شیشے میں اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے آپ اسلام نے پوچھا کہ ام حرام یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم مشک کا کاروبار کرتے ہیں، خوشبو بیچتے ہیں، اس میں جب آپ کے پسینے مبارک کو ملاتے ہیں تو اس سے زیادہ حسین خوشبو کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس ہمیں تو وہ والی خوشبو دیا کرو، یہ مشک سے زیادہ پسینے میں خوشبو ہے، لیکن اس کے باوجود خوشبو کا استعمال فرماتے ہیں۔ یہ امت کو سبق دینے کے لیے ہے کہ خوشبو کا استعمال کیا کرنا چاہیے، ضرور۔ حالانکہ اسلام میں تو اتنی خوشبو ہے کہ گلی سے گزرتے ہیں، بعد میں صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، اور ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ تشریف لے گئے ہیں، کیونکہ ہم جو حرکتیں کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم اسلام کو اپنا اس طرح کا میلا کچیلا امت کی اچھا لگے گا؟ کیسے لگ سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو فضلہ یا بہانہ پیشاب بھی پاک ہے۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ ہے کہ نبی اسلام کے جو بہانہ پیشاب ہے یہ بھی کیا ہے بھائی، پاک، اور اس میں لکھے ہے کتابوں میں کہ خوشبودار تھے اور زمین ان کو فوراً نگل لیا کرتے تھے۔ یہ نبی اسلام کا کیا ہے میرے عزیزو؟ معجزہ بتا رہا ہوں نا میں۔
تو دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سب سے بڑا قرآن مجید ہے. رہتی دنیا تک رہے گا. 7 سال کا بچہ بھی حافظ اور 70 سال کا بوڑھا بھی حافظ. ایک ماہر فن کاری صاحب تراویح میں تلاوت کر رہے ہیں, ان کو متشابہ لگے. ایک چھوٹا سا بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ نہیں. تورات انجیل اور زبور کا کوئی عالم حافظ نہیں ہے. بھگوت گیتا کا اور اسی طرح دوسری مذہبی کتابوں کا جو دوسرے مذاہب کی کتابیں ہیں, گرنتھ ہیں, ان کا کوئی حافظ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا. لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ بھی قرآن مجید کا کیا ملے گا آپ کو, حافظ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک تو یہ تھی سورت مبارکہ, سیرت طیبہ کا ایک حصہ, اور دوسرا نبی علیہ التسلیمات کا سیرت طیبہ جو کہ باطنی حصہ, اور وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرماتے تھے, گفتگو فرماتے تھے اسلام کے بارے میں, جوامع الکلم, تھوڑے الفاظ میں بہت زیادہ معنی کو سمو دینے والی ہستی, اور ٹھہر ٹھہر کر بولتے, فصاحت کے ساتھ بات فرماتے تاکہ سننے والے کو سمجھ آ جائے. باتیں 3 مرتبہ ارشاد فرماتے کہ ہر طرح کی سطح کے بندے کو وہ بات سمجھ میں آ جائے. جلدی نہیں فرماتے. کوئی اگر پوچھتا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں, پھر فرما دیتے. پھر وہ کہتے کہ مجھے سمجھ آئے, پھر فرما دیتے. اور آپ یہاں کسی سے دوسری دفعہ پوچھ کر کے دیکھیں, وہ اتار لے گا چھینر اور پکڑ لے گا. اب میں بتاتا ہوں. اور ہمارے نبی علیہ السلام کو ایک غلام, اس نے 3 دفعہ کہا کہ مجھے سمجھ نہیں ہے. آپ سامنے پھر بتائیں. نبی اسلام ممبر پر تشریف فرمائے, ارشاد فرمانے, ایک باندی آئی اور اس نے آ کر کے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا ضروری کام ہے وہ سننا ہے. کام یہ تھا, گھر والوں نے پیسے دے کر کے بھیجا, مالکوں نے پیسے گم ہو گئے بیچاری سے, اب جائے گی تو ماریں گے, جہالت کا زمانہ تھا. نبی اسلام سے آ کر کے عرض کیا تو آپ اسلام نے اپنا بیان چھوڑا اور اس کے ساتھ گئے, اس کی ظاہر کو ضرورت کو پورا کیا. یہ ہمارے نبی اسلام کے کیا ہے بھائی, اخلاق کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور ہم کیا کرتے ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ, جاننے والوں کے ساتھ, وہ بھی ماشاءاللہ سب کو ہی پتہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت چیزیں جس کو سیرت کہا جاتا ہے. اب سوال اس بات کی طرف ہم آتے ہیں, اگر آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں تو یہاں پہ کئی بلین ڈالر کا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھ آ گئی سیرت طیبہ کیا ہے. مختصر عرض کر رہا ہوں, ورنہ بھائی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ التسلیمات کی سیرت طیبہ کو اتنے سال میں بیان کیا, 23 سال میں. قرآن مجید سارا کا سارا نبی علیہ السلام کی کیا ہے تعریف, اور یہ کتنے عرصے میں نازل ہوا, 23 سال میں. تو 35-40 منٹ میں میں پوری سیرت آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا, اور 23 سال میں آپ میں ہمت ہے نا میرے. انشاءاللہ اللہ زندگی رکھے, وقتاً کرتے رہیں گے, بیک وقت نہیں ہونے والی ہم سے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے, اس کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کیا نعمتیں دی, اہل بیت کو کیا شان عطا فرمائی, اس کا بیان ہونا چاہیے. ایسے ہے کہ نہیں, اگر آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو, اور وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم سمجھ گئے کہ سیرت طیبہ پہ عمل کرنا ضروری ہے, تو جن لوگوں نے عمل کیا کامیاب ہوئے کہ نہیں, کوئی اس کی مثال آپ ہمیں بتا دو. میں مثال عرض کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جان نثار صحابی ہیں, پہلے خلیفہ ہیں, خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور ان کا نام جو تھا وہ ہے عبداللہ. صدیق کا لقب ہے. تو نبی کریم السلام سے ان کی دوستی جو تھی وہ پہلے سے تھی, نبوت ملنے سے پہلے سے دوستی ہے. تو ایک مرتبہ جب نبی السلام نے ان کو جا کر کے یہ فرمایا کہ میرے پاس وہ فرشتہ آئے جو صاحب کا علیہ السلام پر وہی لے کر کے آتے ہیں, اس نے آ کر کے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الذی اکرم علم بالقلم الذی علم بالقلم. یہ جب آیتیں بیان کی نبی السلام نے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے, اور مکہ مکرمہ کے مالدار ترین تاجر ہیں, 40 ان کے پاس دکانیں ہیں ریشم کے کپڑے کی, اور 1 لاکھ اشرفی نقد سرخ دینار ان کے پاس موجود ہے. سونے کے 4.5 ماشے کی ایک ہوتی ہے جی اشرفی, اب ہو گیا ہے سونا کتنے تولے, اور 12 ماشے کا, یعنی 12 ماشے کا کیا ہوتا ہے 1 تولہ, یعنی کہ 2.5 اشرفیوں کے اندر وہ کیا بن جاتا تھا 1 تولہ. کتنے مالدار ہوں گے. اب تولہ کتنے کہتے ہیں ماشاءاللہ, جن کی شادی نہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے بھائیو. 2 لاکھ اللہ شکر ہم نے سستے زمانے میں کرا لی, جن کی رحمت کی بھی ہوگی انشاءاللہ, کوئی بات. تو اس میں آج دیکھیں اتنے مالدار تاجر ہیں, اور اتنے مہنگے کپڑے پہنتے ایک مرتبہ جو پہن لیتے ہیں دوبارہ نہیں پہنتے, 1 لاکھ درہم کا سوٹ پہنتے ہیں,
یہ آج کل جو برانڈ ہے بیچارے یہ کیا بیچتے ہوں گے؟ ان سے آپ 5-6 ہزار کا شوز لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور اس کو پہن کر لوگ اتراض ہوتے ہیں کہ ہم نے جے ڈاٹ کا پہننا، ہم نے جی ایم پی جے کا پہننا، اور ہم نے جناب جی ایس پپی کا پہننا جی، اور ہم نے جناب گوچی کا پہننا. کچھ بھی نہیں، چند ہزار. اور وہ اس زمانے میں 1-1 لاکھ درہم کے کیا پہنے ہیں؟ کپڑے. 25-25 ہزار درہم کی خوشبو لگاتے ہیں. عرب کا شہزادہ کہا جاتا ہے، بنو تمیم کے شہزادے. اور جہاں سے گزرتے تھے کئی گھنٹے کے بعد کوئی خوشبو بتاتی تھی کہ ابو بکر یہاں سے گزرے. یہ نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے اور ایسی کامل اطاعت کی کہ اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہا کی نبی السلام سے شادی کی. سفر ہجرت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے. غار ثور کے اندر 3 دن قیام فرما رہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ التوبہ میں. اور سب کچھ نبی علیہ السلام کے اوپر خرچ کر دیا. کیسی عظیم ہستی. اور وہ جو سفر ہجرت تھا میرے عزیزو، یہ ہیڈ کون سا براج پورٹل کا پکنک کا سفر نہیں تھا کہ آپ بال ہلاتے ہوئے جا رہے ہیں، تیز سپیڈ میں موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اور آگے مچھلی تیار ہے. ایسا کچھ نہیں تھا. پکڑے جانے پر بھائی زندہ مردہ گرفتاری پہ ساموں کے نام تھا. آپ کو پتا نہیں واقعہ؟ کافروں نے میٹنگ کر کے کہا تھا جو نبی اسلام کو ابو بکر کو زندہ یا مردہ لے آئے گا اس کو ہم کتنے اونٹ دیں گے؟ 100 اونٹ. یہ حالت تھی. اور اس سفر میں ساتھ جانا، یہ محبت کے بغیر جا سکتے ہیں؟ بندہ نہیں جا سکتا. اللہ آپ کو مجھے سب کو لے کے گئے، حج پہ آپ جائیں، وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو عظمت صدیق نظر آئے گی رضی اللہ عنہ کہ غار ثور 5200 فٹ سے زائد بلند ہے. اور آئے تو ہمارے پاکستانی فنکاروں نے پیسے کمانے کے لیے کچھ سیڑھیاں بھی بنا دی ہیں وہاں پہ. وہ ہر بندے سے چندہ مانگتے ہیں کہ جی ہم سیڑھیاں بنا رہے ہیں. بھلا قاری صاحب ان بندوں کو کیا کرے بندہ؟ 5,500 فٹ کی تم سیڑھیاں بنا سکتے ہو؟ اور بھائی یہ جو پگڈنڈی ہوتی ہے نا، اس پہ چلنا زیادہ آسان ہے میرا صاحب، آپ تھکیں گے نہیں. سیڑھیاں جب چڑھنا شروع کریں گے تو 50-60 سیڑھیوں کے بعد گھٹنے جواب، کیونکہ پیپسیاں پی پی کے سامنے ہمارے گھٹنے ویسے کھڑک گئے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے مسلمان وہاں پہ سیڑھیاں بنا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چندہ ملا دیں. ہمارے جیسے ثواب کے بیچارے شوقین کو دلا بھی دیتے ہیں. بعد میں نے سوچا کہ یار یہ سیڑھیاں بنے بھی کہتے ہیں. پھر 15 سال بعد ابھی 2007 کے بعد ہے، ابھی حج سے جو ساتھی ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ سیڑھیاں بن گئی؟ انہوں نے کہا نہیں بنی. میں نے کہا انشاءاللہ قیامت تک نہیں بنے گی، کیونکہ ہمارے پاکستانیوں کا کھانے کا کیا ہے بھائی؟ دھندا. وہ 2-4 سیڑھیاں ہر سال بنتی رہیں گی، ٹوٹتی رہیں گی اور لوگوں سے چندہ کاٹتے رہیں گے. تو وہاں پر جب میں چڑھا تو آدھے پہاڑ پہ جا کر میری ہمت جواب. پہاڑ پہ چڑھنے کی عادت ہے نا، تو پنجاب کے رہنے والے میدانی علاقے کے لوگ سان چڑھ گئے. یہ شکر میرے پاس پانی کی بوتل تھی، حتیٰ کہ وہ بھی مجھے بوجھ لگ رہا تھا، دل کر رہا تھا پھینک دوں، لیکن پانی کیسے پھینکا؟ پیاس سے برا حال تھا. پھر میں نے ایک ترک خاتون کو دیکھا، 65-70 سالہ بزرگ خاتون، وہ اوپر سے آئے. میں نے کہا تم سے بھی کیا گزرے؟ بس اب تو اوپر جانے پہاڑ کے اوپر، بالکل اوپر بھی اللہ رکھے کہ بالکل اوپر جانا. میں نے یہ طے کیا کہ انشاءاللہ اوپر یعنی پہاڑ کی چوٹی پہ آپ آگے پہنچا رہے تھے بالکل. تو میں نے کہا جب یہ اماں جی جا سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں جا سکتا؟ تو میں نے انشاءاللہ جانا ہے. اب میں اپنا وزن میرے سے اٹھانا مشکل ہو رہا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کو کندھوں پہ بٹھا کے اوپر چڑھے تھے اور اس وقت یہ راستے بھی نہیں تھے. اللہ اکبر، سانڈوچوں کا دور تھا. تو دن رات وہاں پہ بندے ہیں، آبادی ہے، موزی چیزیں وہاں پر نہیں. اور وہ اس طرح سے بٹھا کر اسلام کو اوپر چڑھے. پھر اپنی قمیض مبارک پھاڑی اور ہر سوراخ کو بند کیا جو غار کے اندر تھا. ایک رہ گیا تو آپ پاؤں کے گوٹھے کو ایسے دے کر کے بیٹھ گئے. اسلام کو اپنے ران مبارک پہ لٹایا کہ آپ آرام فرمائیں. اسلام کی آنکھ لگی اور سانپ نے کاٹنا شروع کیا. پتہ نہیں کتنی دفعہ کاٹا، ضبط کرتے رہے، منہ سے آواز بھی نہیں نکالی. اس لیے تو کہتے ہیں کہ جو سلسلہ نقشبند ہے یہ اپنے آپ کو جلا کے فنا کر دینے والا سلسلہ ہے کہ زبان سے اف نہ نکلے، بس اندر ہی اندر پگھل کے بندہ سچی محبت میں کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. تو ان کے آنسو نبی اسلام کے چہرے مبارک پہ گرے. نبی اسلام کی آنکھ کھلی اور پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا سننا پاؤں میں کوئی چیز تکلیف دے دی. تو آپ سامنے دیکھا تو سانپ نے کاٹا تھا. اور علماء نے لکھا ہے کہ 17 مرتبہ یا 22 مرتبہ یا 45 مرتبہ ان کو سانپ نے ڈسا. اور کمال ہے ان کے عشق پر ایک دفعہ بھی منہ سے آہ نکل گیا. ہمیں تو مچھر ہی کاٹ جاتا. تراویح کے اندر آپ کے دیکھتے ہوں گے تماشے، لمبی قرات ہوتی ہے تھوڑی دیر، مچھر بھی ہے یا نہیں ہے، بس بندے اپنے کھجا رہے ہیں. بھئی قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کے بندو تم کیا کر رہے ہو؟
कबायली इलाके के अंदर बारिश हो रही है, कभी जनाब अली बांधों के अंदर हाथ फेरा जा रहा है, समझ नहीं आ रही कि हो क्या गया, खिलाफत है ना। कभी आप देखें, मैं सही बात कह रहा हूँ क्या नहीं? तो नबी करीम इस्लाम ने अपना दुआ मुबारक उनके मुट्ठे पर लगाया और अल्लाह ने उनको मौके पर उसी वक्त क्या दी भाई, शिफा अता फरमाई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जामे साहब सहाबी एक मरतबा जिब्राइल इस्लाम तशरीफ लाए और टाट का लिबास पहना हुआ, खजूर के तिनका बतौर बटन के लगाए हुआ। सामने पूछा ये क्या? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, अबू बकर ने अपना सब कुछ आप पे कुर्बान कर दिया और आज वो जो अरब के शहजादे थे 1.5 लाख के कपड़े पहनने वाले, उनके पास सिवाय इस टाट के और कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया जो जमीन पे अबू बकर का लिबास होगा वो जन्नत में फरिश्तों का लिबास होगा। तो मुझे ये हुक्म दिया तुम सब ऐसे लिबास पहनो और अल्लाह अबू बकर को सलाम कहना। ये किसी ऐसे जगह मुतलब का सलाम नहीं है कि आप छोड़े हो गए, छोटी चीजें हैं तो पना अल्लाह सलाम पेश कर रहे हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में फरमाया अल्लाहुम्मा जअल अबू बकर फी दरजती मअ यौम अल क़ियामा व फी रिवायत फी जन्नति मअ, या अल्लाह अबू बकर को जन्नत में मेरे साथ कर दे, या यूं मतलब है इसका दूसरी रिवायत का कि अल्लाह अबू बकर को मेरे साथ मेरे दर्जे में कर दे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इनके बारे में फरमाया कि मस्जिद नबी अलैहिस्सलाम में खुलने वाला हर बंदे का खिड़की दरवाजा बंद कर दो सिवाय अबू बकर के। नबी साहब के आखिरी जमाना था अल्लाह के पास जाने से पहले, जिंदगी मुबारक के आखिरी दिन, उनने एक दिन फरमाया कि सब दरवाजे खिड़कियां जो मस्जिद नबी साहब में खुलती हैं सबके दरवाजे बंद कर दो सिवाय अबू बकर के। और फिर ये फरमाया कि अबू बकर को बुलाओ और मुसल्ली बिन्नास, लोगों को नमाज पढ़ाएं। हम आयशा सिद्दीक़ा ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे बहुत नरम दिन है, वो आपकी जगह पे खड़े नहीं हो सकते, वो होंगे तो रोने लगेंगे, नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। आप उमर को फरमाने वो मजबूत दिल के बंदे वो पढ़ा देंगे। तो नबी साहब ने फरमाया अंतुन्ना का सवाइल यूसुफ, तुम मुझे ऐसे ही तंग कर रही हो जैसे कि औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तंग किया था। मैं तो तुम्हें कह रहा हूं कि अबू बकर को बुलाओ, तो अबू बकर को बुलाओ। और जब अल्लाहु वल मुमिनून इल्ला अबी बकर, अबू बकर के अलावा अल्लाह मोमिनों का इनकार, मेरी जगह तो सिर्फ वही आ सकते हैं। उन्होंने 17 नमाजें पढ़ाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये अर्ज किया गया कि या रसूल अल्लाह सबके दरवाजे बंद, सबकी खिड़कियां बंद, तो अबू बकर के क्यों खुले? तो नबी साहब ने फरमाया कि अबू बकर ने उस वक्त कलमा पढ़ा था जब तुम सब मेरे दुश्मन थे, जब तुम मुझे मारा करते थे, मेरे रास्ते में कांटे बिछाते थे, सजदा करता था तो ऊंट की ओजड़ी मेरे सर मुबारक पे ला के रखते थे, और मुझे तुमने गालियां दी, मोहम्मद की बजाय मुजम्मम कहा और मेरी हजम की। तो उस वक्त अबू बकर डट करके मेरे साथ खड़ा हुआ था। सफर हिजरत में जब तुम ऊंट इनाम में रख रहे थे तो उस वक्त मेरे साथ कौन था? अबू बकर। गारे शोर में कौन था? अबू बकर। माल किसने खर्च किया? अबू बकर ने। अपनी बेटी की मुझसे शादी किसने की? अबू बकर ने। और जब तुम सब दलाइल और मौजज़ात के मुतालबे क्या करते थे, उस वक्त बगैर किसी दलील और मौजज़े के तलब किए अबू बकर ने क्या पढ़ा था? कलमा। तो बाकी सब के दरवाजे बंद कर दो सिवाय अबू बकर के। मेरे अजीजों, यहाँ पर एक बात याद रहे, ऐसा दादा लंबा तो नहीं है आगे के कोई फंस गया नहीं बुलाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम बार बार आएंगे, आप रोक के ना। तो मैं हज ये कर रहा था, मैं ये कर रहा था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को ये मकाम कैसे मिला जी? नबी इस्लाम की गुलामी से, अपनी मर्जी से, गुलामी से। अब अगली मिसाल दे देता हूँ, ये 4-5 मिसालें दूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह खत्म करूंगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में नबी करीम इस्लाम ने फरमाया कि अबू बकर व उमर बिमंज़िलत as-sam'i वल बसर मिनी। अबू बकर और उमर मेरे लिए ऐसे हैं जैसे इंसान के लिए कान और आंख। ये कमाल कुर्बत का क्या है भाई? इजहार है। नबी इस्लाम ने फरमाया कि अकरिम अबा बकर व उमर फइन्नल्लाह खलक़हुमा मिन फाज़िल तुरबती। अबू बकर और उमर का एहतराम करो इसलिए कि अल्लाह ने उनको मेरी बची हुई मिट्टी से पैदा किया। हदीस से पाक कहता है कि इंसान वहीं दफन होता है जहां से उसकी मिट्टी उठाई जाती है। 2 हदीसें होंगी। और तीसरी हदीस में इस्लाम ने फरमाया मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान की जो जगह है ये जन्नत का क्या है भाई? टुकड़ा। इन तीनों हदीसों को मिलाएं तो नतीजा निकलेगा कि इन मुकद्दस हस्तियों की मिट्टी भी जन्नत से उठाई गई, फिर जन्नत में जिंदगी बसर की, मरने के बाद भी जन्नत में दफन है, और फिर जब यहाँ से उठेंगे तो फिर दोबारा जन्नत से उठ करके कहाँ चले जाएंगे? जन्नत। नबी साहब ने फरमाया इन्न शैतान यफिरु मिन क़दम उमर। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कदमों की चाल सुनकर शैतान क्या हो जाता है? भाग जाता है।
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا شبیہ ابراہیم تستحی منہ الملائکہ، یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی پیغمبر علیہ السلام ان کے ہم شکل ہیں اور فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک پہ 10,000 اشرفی نے اسلام کو رکعت دی، 300 سے زائد گھوڑے اونٹ دیے، تلواریں دی اور تہائی لشکر کی کفالت اپنے ذمہ لی، ان کے کھانے پینے کا سب انتظام ٹرانسپورٹ کا میرے ذمہ ہوگا۔ تبوک کا سفر مدینہ طیبہ سے تبوک 2500 کلومیٹر، موجودہ دور میں اردن کی سرحد پہ شہر، بہت دور صحرا کا سفر، نہ موٹر وے ہے اور نہ ہی کوئی ایئر کنڈیشن گاڑی، پیدل اور اونٹوں کا سفر۔ اس میں انہوں نے اسلام کے ساتھ تعامل کیا، اسلام کا دل مبارک خوش ہو گیا۔ اس کو مثال سے سامنے آپ نے کسی کو 50,000 کر دے دو، آدھے گھنٹے بعد بندہ لینے آنے والا ہے، کئی دن ہفتوں سے مہینوں سے آپ کل دیتا ہوں، پرسوں دیتا ہوں، آج دیتا ہوں،